دوستوں، آج جو گفتگو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں اس کا عنوان ولی دکنی کا رنگ غزل اور عشق عرضی۔ سن لیجئے مجھ سے۔ صنف غزل جملہ اصناف شاعری میں محبت کا استعارہ کہلاتی ہے کہ اس کی حیت اور موضوع میں حسین امتزاج اپنی انفرادیت کے سبب الگ شناخت رکھتا ہے۔ اردو شاعروں کی تمام تر توجہ کا مرکز و محور یہی صنف شاعری رہی، بلکہ یوں کہا جائے کہ ہر شاعر کی بڑائی اور ناموری کا انحصار غزل کے حوالے سے یا صرف شاعر کی دلچسپی اور انہماک پر ہوتا ہے۔ غزل کی تاریخ کا مطالعہ کرتے ہوئے ہماری نظر اردو شاعری کے بابا آدم ایک ایسے خوش جمال شاعر پر ٹھہر جاتی ہے جسے ولی دکنی اورنگ آبادی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اردو ادب سے شغف رکھنے والا کسی صورت اس منفرد اور بے نظیر شاعر کی عظمت کا منکر نہیں ہو سکتا۔ شاعروں کی طویل فہرست میں ولی دکنی بحیثیت غزل نگار اپنی مثال آپ نظر آتے ہیں۔ انہیں ڈاکٹر سید عبداللہ نے جمال دوست اسلوب پرست ولی قرار دیا ہے اور بتایا ہے کہ ولی اردو شاعری میں ایک طرز خاص کے مالک ہیں۔ ان کے کلام میں ایک خاص طرح کی معنویت اور ان کے طرز ادا میں عجیب و غریب دلکشی پائی جاتی ہے۔ اس میں شک نہیں کہ ولی کے مزاج کی شگفتگی اور شائستگی ان کے کلام کو قاری کے دل میں عجب طرح کی فرحت و انبساط پیدا کرنے کا سبب بنتی ہے۔ ولی ایک پرجوش اور من پسند شاعر کہنے میں کمال مہارت رکھتے تھے اور عرضی عشق اور حسن ظاہری کے اظہار میں کسی قسم کا حجاب رکھنا نہیں چاہتے تھے۔ دوسرے وہ محبوب سے تخاطب میں کسی بناوٹ سے کام نہیں لیتے، بلکہ جو کہنا چاہتے ہیں اس میں رنگ بھرنے کی بجائے سیدھا اور سادہ انداز اختیار کرتے ہیں۔ ان کے ہاں احساس محرومی کا شائبہ تک نہیں، وہ رنج و غم کو اپنے قریب پھٹکنے کی اجازت نہیں دیتے۔ جبکہ میر سمیت سبھی غزل گو شاعر مبتلا درد و غم دکھائی دیتے ہیں، میر اور ولی میں قدر مشترک یہی بہت ہے کہ وہ دونوں اپنے محبوب سے اظہار عشق کرتے ہوئے سرمست و بے خود ہوتے ہیں، ورنہ ان دونوں میں کوئی اور قدر مشترک نہیں ہے۔ میر غم پسند مبتلا رنج و غم، بے بسی اور شکایت بے مہری محبوب سے بھرپور غزل کہتے ہیں، جبکہ ولی کے ہاں چربلا پن، شوخی اور شگفتگی کی موجودگی سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ بامراد عاشق ہیں، بلکہ وہ ہرجائی ہیں اور ہمہ سمتی صورت بھی دینے میں دیر نہیں کرتے۔ ولی کی شاعری میں ان کا انداز نظر صرف دل میں پیدا ہونے والے ولولوں کو غزل کا موضوع بنانا ہے۔ وہ فکر و فلسفہ سے کوئی سروکار نہیں رکھتے۔ انہیں غم کائنات یا غم دورہ پر غور و خوض کرنے کی مہلت نہیں ملی۔ ان کے وسائل اتنے ضروری تھے کہ غم ذات یا غم روزگار سے واسطہ نہیں پڑا۔ وہ اپنے روبرو کی خبر رکھتے تھے، جو دیکھا اسے زبان شعر عطا کی، خصوصاً جذبوں کی فراوانی اور محبوب کے سراپا سے لطف و انبساط حاصل کیا۔ انہیں محبوب کا مخ مشرقی حسن، نین جامی، جبین فردوسی اور ابرو ہلالی نظر آتے ہیں۔ یہ وہ محبوب ہے جو اپنی مثال آپ ہے، جسے وہ گوہر کان حیا خیال کرتے ہیں۔ مگر ولی نے صرف ایک عشق نہیں کیا، بلکہ وہ محجوبینوں میں بہت سے بے پیکران جمال کو مرکز نگاہ
بنا کر رکھتے رہے۔ عمر رواں کی مختلف حالتوں میں ان کا محبوب نظر تبدیل ہوتا رہا اور وہ ہر دلکش چہرے پر جان چھڑکنے اور ان کی بے نام اداؤں پر مر مٹنے پر آمادہ و تیار دکھائی دیتے ہیں۔ ولی نے دنیا کی بے ثباتی یا محبوب کے خطوط بدن میں اضمحلال کے حوالے سے شاید ہی کبھی فکر کی ہو یا اس مضمون کو غزل میں پیش کیا ہو۔ حالانکہ غزل کہنے والے بیشتر شاعروں نے زندگی کی فنا پذیری اور محبوب کی بے وفائی جیسے موضوعات پر بہت کچھ لکھا ہے، اسی طرح ولی نے فلسفہ حیات و ممات کے حوالے سے غزل میں بہت کم لکھا۔ دراصل وہ مشاہدے میں آنے والے منظر کو دیکھنے میں دلچسپی لیتے رہے۔ وہ کیفیات کے اظہار میں صرف جذبات کی ظاہری حالت تک رسائی پا سکے، انہیں کسی خیال کی گہرائی سے کوئی علاقہ نہیں۔ وہ صرف سامنے کی عام فہم بات کرتے ہیں، آوے اگر وہ شوق ستم گر عتاب میں، جرأت جواب کی نہ رہے آفتاب میں۔ ولی کو ہمارے بعض ناقدین نے ظاہر پرست ثابت کرنا چاہا۔ اس سلسلے میں ان کی ظاہر پرستی سے منفی معنی مراد نہ لیے جائیں، بلکہ ان کی غزل میں ذوق مشاہدہ اور حسن کی ظاہری حالت کو بیان کرنے پر اکتفا کیا گیا ہے۔ وہ نظر بازی اور لطف اندوزی سے کام لیتے ہیں اور جو دیکھا اسے دوسروں کو دکھانا چاہتے ہیں۔ وہ صحن چمن میں لال و گل کے گرد بھنورے کی طرح منڈلاتے یا پروانہ وار شمع کے گرد طواف کرتے نظر آتے ہیں۔ ولی کی سب سے نمایاں خوبی یہ ہے کہ وہ بے نیازہ جذبات محبت کا اظہار کرتے اور محبوب کی قربت کی تمنا میں پیکر غزل تخلیق کرتے ہیں۔ یہ کار ہنر ولی نے اختیار کرتے ہوئے محبوب نظر کی زلف طرح دار، چشم ہوش روا، لب نالین اور چاہ زغندہ کی تعریف میں زمین آسمان کے قلابے ملانے میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی۔ وہ تشبیہات کا استعمال کرتے ہیں مگر کہیں تصنع کا گمان نہیں گزرتا۔ تجھ لب کی صفت لال بدخشاں سو کہوں گا، جادو ہیں تیرے نین غزاراں سو کہوں گا۔ ولی اس گوہر کان حیا کی خوبی کیا کہیے، میرے گھر اس طرح آوے ہے جو سینے میں راز آوے۔ ولی کا تربیہ انداز اظہار اور نشاط پرور آہنگ ان کی غزل میں اس قدر نمایاں ہے کہ اردو شاعری میں کسی دوسرے شاعر کے ہاں اس وصف خاص کا نام و نشان نہیں ملے گا۔ غزل میں رسیلا پن اسی صورت میں پیدا ہوتا ہے جب شاعر کی زندگی میں بامراد عشق کی فرما روائی اور حسن بے حجاب کی دل ربائی جذبات محبت کو بیدار کرنے کا سبب ٹھہرتی ہے۔ ولی کی خوش نصیبی ہے کہ ان کی زندگی اس طور گزری کہ انہیں کبھی محرومیوں، ناامیدیوں اور ناکامیوں سے واسطہ نہیں پڑا۔ وہ بحیثیت عاشق اپنے محبوب پر جان و مال فدا کرنے کی خواہش رکھتے ہیں اور اس خواہش کی تکمیل پر یہ شعر ورد جان و دل کرتے ہیں۔ نقش دیوار کیوں نہ ہو عاشق، حیرت افزا ہے بے وفا کی ادا۔ ولی دکنی کی نظر میں عشق مجازی اور عشق حقیقی میں امتیاز روا نہیں۔ وہ تو عشق بازی کا شغل پسند کرتے ہیں، انہیں جو کہنا ہے وہ کہا، اور بیشتر اشعار میں محبوب کے حسن و جمال اور ادائے دل نشیں اور نگاہ تیر نیم کش پر مشتمل ہے۔ انہیں غم روزگار نہیں رہا، اس لیے ان کی غزل میں اس کا ذکر نہ ہونے کے برابر ہے۔ اردو غزل میں محبوب کے لیے صیغہ تذکیر برتا گیا، لیکن ولی اس کی پابندی نہیں کرتے۔
ان کی غزل میں محبوب کے لیے صیغہ تانیث بھی برتا گیا ہے۔ یہ اختصاص ولی کے ہاں ان کی آزاد روش کا پتہ دیتا ہے، ورنہ دوسرے تمام کلاسیکی شعراء کے ہاں محبوب کو پردہ اخفا میں رکھا گیا ہے۔ وہ صنف نازک بھی ہو مگر اس کے لیے روایتی انداز اپنایا گیا ہے۔ ولی کے ہاں وصف اعتراف کی موجودگی میں ان کے رہن سہن اور برتاؤ میں فطری انداز نظر کی خبر دیتی۔ مت غصے کے شعلے سوں جلتی کو جلاتی جا، ایک ٹک مہر کے پانی سوں یہ آگ بجھاتی جا، تجھ عشق میں جل جل کر سب تن کو کیا کاجل، یہ روشنی افزا ہے آنکھیاں کو لگاتی جا۔ مجھ دل کے کبوتر کو پکڑا ہے تیری لٹ نے، یہ کام دھرم کا ہے ٹک اس کو چھڑاتی جا۔ ولی جہان حسن و عشق کے صاحب ولایت سخنور ہیں، انہیں سراپائے بدن کا مرقع کھینچنے میں لذت بے کنار حاصل ہوتی ہے۔ گویا ان جیسا سراپا نگار شاید ہی کوئی اور ہوگا۔ عہد اورنگزیب عالمگیر میں پیدا ہونے والے محمد شریف کے فرزند ولی محمد علوی کی تعلیم دینی مدرسے میں ہوئی، مگر طبیعت میں حسن پرستی نے ایسا غلبہ پا لیا کہ انہیں حسن و جمال کے علاوہ کچھ اور دیکھنے کی حاجت نہ رہی۔ قدرت کی فیاضانہ اور کریمانہ داد و دہش نے الفاظ اور حسن تراکیب کے برتاؤ میں انہیں یگانہ روزگار بنا دیا۔ وہ سرزمین دکن میں غزل کا پودا بونے اور اس میں نت نئے گل بوٹے سجانے کا ہنر دکھانے میں فطری مہارت پیش کرنے لگے۔ اسی عرصے میں انہیں دکن سے دہلی کا سفر کرنے کا موقع ہاتھ آیا۔ وہاں اس وقت کوئی صاحب دیوان شاعر نہیں تھا۔ ولی پہلے شاعر ہیں جو دیوان ترتیب دینے میں اولیت حاصل کر گئے۔ ان کا شہرہ سن کر دہلی میں ہنگامہ برپا ہوا اور وہ بھی ان کی غزل کی نزاکت سے محظوظ ہونے لگے، اور تخلیقی عمل تیز سے تیز تر ہونے لگا۔ سودا اور میر کا زمانہ آیا۔ اس وقت ولی کی غزل دل و دماغ کو مسحور کر رہی تھی۔ میر نے ولی کی غزل اور اس کے موضوع کو دیکھ کر باشندہ دکن کو زبردست خراج تحسین پیش کیا کہ ولی کے ہاں موضوعات کم ہیں مگر پیرائے بیان میں ندرت یا انوکھا پن موجود ہے۔ اسی طرح ان کی غزل میں تشبیہ کی نت نئی صورتیں ابھر کر سامنے آئی ہیں۔ ولی باشندہ دکن ضرور تھے، لیکن اردو زبان و ادب کے مستقبل کا ذائچہ بنا کر شمالی علاقوں میں اپنی دھاک بٹھا دی، اور ان کے دیوان کی مقبولیت کا یہ عالم تھا کہ ان کی غزل خانقاہوں سے زیادہ رندان باصفا کی محافل میں پڑھی اور گائی جاتی رہی، اس شاخ زمانہ کے دلوں میں ہلچل مچاتی رہیں، اور یہ تسلیم کیا گیا کہ وہ اردو شاعری میں قلی قطب شاہ کے بعد پہلے صاحب دیوان شاعر ہیں، اور ان کی غزل میں کسی صاحب عشق کے دل کی کیفیات کا تاج محل اپنے تمام تر حسن و جمال اور وقت کی پیشانی پر ایک جھومر کی طرح جگمگاتا رہے گا۔ ان کی غزل میں رمزیت کا سحر آفرین حسن قاری کے دل کو لبھاتا رہے گا۔ اردو شعر و ادب کا طالب علم ولی کی آرزو حسن سے بیگانہ وار نہیں گزر سکتا۔ وہ اس کے اعصاب پر چھائے جانے کا سبب بنے گا۔ ولی کی اصل پہچان حسن عرضی کی قصیدہ خوانی کہا جا سکتا ہے۔ وہ اپنی سربستی اور خوش اسلوبی کے دلدادہ ہیں، اور ہر غزل میں محبوب پر گفتگو کرنا ان کا شیوا ہے، اور قربت کے لمحوں کا مصرف رخ محبوب کو مرکز نگاہ بنانا ہے۔ یک نقطہ تیرے صفحہ رخ پر نہیں بھیجا، اس مخ کو تیرے صفحہ قرآن سو کہوں گا۔
ولی کی غزل میں فارسی روایات شعری کا تدبر پایا جاتا ہے، لیکن ایسا بھی نہیں، بلکہ اپنی سرزمین کے مروجہ الفاظ بھی برتنے میں دلچسپی رکھتے ہیں، اور ایسے الفاظ غزل کی نرم مزاجی سے مطابقت رکھتے ہیں اور روزمرہ کی بول چال میں مفہوم ادا کرنے کا وسیلہ قرار پائے ہیں۔ اگر موہن کرم سوں مجھ طرف آوے تو کیا آوے، اداسوں اس قدر نازک ہوں دکھلاوے تو کیا ہووے۔ دل کو گر مرتبہ ہو درپن کا، مفت ہے دیکھنا سرے جن کا۔ اور ظلم مت کر سجن ولی اوپر، ظلم مت کر سجن ولی اوپر، تجھ کو ہے شاہ کربلا کی قسم۔ تو آخری بات یہ ہے کہ غزل میں ہمارے ہاں شاعروں نے فارسی غزل کی روایت کے پیش نظر امرت پرستی سے متعلق بھی اظہار خیال کیا۔ ولی دکنی کے ہاں بھی ایسے اشعار ملتے ہیں جو رسمی طور پر غزل میں شامل ہیں، حالانکہ وہ مقامی انداز نظر کو اہمیت دیتے ہیں، مگر تشبیہ کے استعمال میں سبزہ خط کثیر کرنا ضروری سمجھتے ہیں، جو امرت پرستی کا نشان امتیاز ہے۔